بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 47 تک لفظ بلفظ مکمل تجوید کے ساتھ۔ یہ سورۃ مکی ہے، اس کے اندر 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا، ذیل لم، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تنزیل من رب، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا۔ من رب، اور را کو موٹا پڑا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے۔ رب العالمین، عین کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ عالمین، یہاں پر مد عارض وقفی ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین۔ ولو تقول، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ علینا، عین، علینا، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ ولو تقول علینا بعض ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو موٹا پڑھا جائے گا۔ بعض الاقاویل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، جی آگے بڑھیے، آیت نمبر 45۔ لَأَخَذْنَا، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے اور یہ ذال ہے خا کے بعد۔ لَأَخَذْنَا، اس کو زا اگر پڑھ لیا تو یہ لحن جلی ہوگی اور یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ لَأَخَذْنَا منہ، یہاں پر نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوتا ہے، وہاں پر اظہار کرتے ہیں۔ بالیمین، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، جی آگے بڑھیے، آیت نمبر 46۔ ثم، میم کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا۔ ثم لَقَطَعْنَا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لَقَطَعْنَا، اور طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو موٹا پڑھا جائے گا اور نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ ثم لَقَطَعْنَا منہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ منہ الوتین، مد عارض وقفی، مد عارض وقفی وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر نون کے اوپر عارضی سکون ہے۔
اگر اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے تو یہ سکون ختم ہو جائے گا اور پھر یہاں پر مد عارض وقفی بھی نہیں ہوگی۔ ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 47۔ فما میم کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ فما منکم، من یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے اخفاء ہوگا۔ کم، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے۔ کم من احد، من احد، یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا۔ احد عنہ، احد عنہ، احد، یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اظہار کریں گے عنہ۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اظہار ہوگا حاجزین۔ ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر کھڑی زبر ہے، اور حاجزین پر مد عارض وقفی ہوگی۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔